گزشتہ کئی سالوں سے شام مشرق وسطی ہی نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا میدان جنگ بن چکا ہے۔ یہاں پر مختلف قوتیں داعش، القاعدہ، حزب اللہ، روس، برطانیہ، سعودی عرب اور ایران ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ شامی شہریوں پر بمباری کی وجہ سے لاکھوں شامی باشندے، جن میں عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے شامل ہیں، موت کی نیند سو چکے ہیں۔ شامی خانہ جنگی کے باعث تقریباً 4 ملین افراد ترکی، لبنان اور اردن میں پناہ لے چکے ہیں۔ بمباری کی وجہ سے سب سے زیادہ حلب شہر متاثر ہوا ہے۔ 2.5 لاکھ سے زیادہ آبادی والے اس شہر پر مسلسل بمباری ہوتی رہتی ہے۔ ترکی میں سب سے زیادہ شامی متاثرین موجود ہیں۔ شام مشرق وسطی کا قدیم اسلامی ملک ہے۔ یہ اپنی زرخیزی کی وجہ سے ہمیشہ دوسروں کے لیے کشش کا باعث رہا ہے۔ شام میں 92% مسلمان ہیں اور دمشق اس کا سب سے بڑا شہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری ہے شام کے لیے، خوشخبری ہے شام کے لیے۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے فرشتے شام پر پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں، یعنی شام پر اللہ کی خاص رحمت ہے۔ آج مسلمانوں کو دہشت گرد اور بنیاد پرست کہا جاتا ہے۔ The problem is the ideology. The fact is, Muslim immigration means more Islamic terrorism. It's just that simple. حالانکہ یہودی خود سب سے بڑے بنیاد پرست ہیں۔ Do you think Islam is at war with the West? I think Islam hates us. یہودی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ قریب ہی ایک بڑی عظیم جنگ واقع ہوگی، جس کی تیاری میں وہ مدتوں سے مصروف ہیں۔ About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon, and I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq, and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. وہ جانتے ہیں کہ دنیا ختم ہونے سے پہلے حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، اور اس سے پہلے مسجد اقصی کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوگی، جو تقریباً 70 عیسوی سے ابھی تک گرا ہوا ہے۔ یہودیوں کے بقول شام، اردن، لبنان اور فلسطین عظیم تر اسرائیل کا حصہ ہوں گے، جبکہ عراق، ترکی، مصر اور سعودی عرب کا کچھ علاقہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ آج اگر ہم عرب دنیا کے حالات دیکھیں تو ان باتوں کے پس منظر میں ان صہیونیوں کی سوچ اور پالیسی کو سمجھنا اتنا بھی دشوار نہیں۔ افغانستان میں 9/11 کا واقعہ اور پھر 2003 میں عراق میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کا جواز بنا کر اس پر قبضہ کرنے کی کوشش اسی سوچ کا مظہر ہے۔ بلکہ امریکی صدر جارج بش نے تو ان نام نہاد دہشت گردی کے خلاف جنگ کو صلیبی جنگ قرار دیا تھا۔ This crusade, this war on terrorism, is going to take a while. اور پھر جب مسلم دنیا میں شور مچا تو اس کی تردید کی، لیکن دل کی بات زبان سے نکل چکی تھی۔ شام کی انتظامیہ اور فوج پر بشار الاسد کا بہت زیادہ کنٹرول ہے۔ وہاں کچھ ایسے واقعات ہوئے جو بہت نامناسب تھے۔ کہا گیا کہ فرشتے اللہ کا حکم ماننے سے ہاتھ کھینچ سکتے ہیں، لیکن شام کی فوج بشار الاسد کو نہیں چھوڑ سکتی۔ شام میں صرف مسلمانوں کی ہی دلچسپی نہیں، بلکہ امریکہ اور نیٹو کی دلچسپی بھی ہے۔ وہ شام سے بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں، جبکہ شام کی پشت پر روس اور ایران کی طاقتیں ہیں، جو نہیں چاہتی کہ یہاں امریکہ اپنے قدم جمائے۔ شام کی جغرافیائی
حیثیت ایران کے نزدیک بہت اہم ہے۔ بشار الاسد ایک ایسے جابر حکمران ہیں جنہوں نے اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے اپنی عوام پر تشدد سے بھی گریز نہیں کیا۔ 2011 میں اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ جس پرامن جلوس پر وہ تشدد کا راستہ اختیار کر رہا ہے اس کا مشرق وسطیٰ پر آئندہ آنے والے دنوں میں کیا اثر ہوگا۔ اس کا تعلق شیعہ مسلک سے ہے، جبکہ باقی قوتیں سنی مسلک کی ہیں جنہیں امریکہ اور سعودی عرب سپورٹ کر رہا ہے۔ مغربی میڈیا نے اس جنگ کو بڑی چالاکی سے شیعہ اور سنی مسلک کی جنگ بنا کے پیش کیا، لہٰذا تمام بڑی طاقتیں اپنے اپنے مسلک کے مفادات کے دفاع میں لگ گئیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ جب فتنوں کا دور آئے گا تو پھر ایمان شام میں ہوگا، یعنی جو صاحب ایمان ہوں گے وہ شام میں ہوں گے۔ روس جو بشار الاسد کی حمایت کر رہا ہے اس نے دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ نے شام پر حملہ کیا تو وہ سعودی عرب پر حملہ کر دے گا۔ اس کو اسلام یا مسلمانوں سے ہمدردی نہیں بلکہ اس کی نظریں شام میں طرطوس کی بندرگاہ پر ہیں جو اس کے لیے گرم پانیوں تک پہنچنے کا واحد راستہ ہے۔ عظیم تر اسرائیل بنانے کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے صہیونیوں نے 2011 میں شام اور 2014 میں عراق کے علاقوں میں داعش اور النصرہ کو بھرپور مسلح اور مالی مدد فراہم کی۔ لبنان کی مزاحمتی تحریک حزب اللہ اور دوسری رضاکار فورسز شام اور عراق میں داعش اور القاعدہ جیسی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ نبرد آزما رہیں۔ And Israel's main objectives were to expand and grow in line with the Greater Israel Project. And in order for it to do that, there would need to be an excuse to justify the expansion of Israel. And in order to do that, we would have to sow the seeds of sectarian hatred and violence in the region. جہاں شام کو ایران اور روس کی مدد حاصل ہے، وہاں اسرائیل کو کئی عرب اور خلیجی ریاستوں کا تعاون حاصل ہے جنہوں نے اسرائیل کی اسلحہ اور مالی اعتبار سے ہر طرح کا تعاون کیا۔ یہاں عرب حکمرانوں کا کردار بہت شرمناک ہے۔ وہ داعش جس نے تقریباً 6 سال پورے خطے کو آگ اور خون میں نہلائے رکھا، جس نے شام کو دہکتی ہوئی بھٹی بنا دیا، آج یہی عرب شیخ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ان سے مصافحے کرتے ہیں۔ اگرچہ ان میں کچھ اچھے بھی ہوں گے لیکن مجموعی طور پر ان کا کردار افسوسناک ہے۔ شام کے شہر غوطہ میں 2011 کے بعد سے مختلف دہشت گرد گروہ جمع ہو گئے تھے جو یہاں کی مقامی آبادی کو اپنی ڈھال کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ یہ آپس میں بھی قتل و غارت گری کرتے، گاڑیوں میں بم دھماکے کرتے، شہری آبادی پر راکٹ برساتے۔ ان گروپس کی مدد بھی کئی عرب ممالک کر رہے تھے۔ ان کی کارروائیوں کا نشانہ غوطہ کے شہری بنے۔ جو لوگ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے وہ بچ گئے۔ اس شہر کے باشندوں نے داعش اور النصرہ کا بڑی بے جگری سے مقابلہ کیا۔ یہاں تک کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ شام میں خانہ جنگی کے پیچھے کوئی 1-2 طاقتیں نہیں بلکہ مختلف گروہ ہیں، عالمی طاقتیں ہیں جن کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ ان میں کچھ کو امریکہ، سعودی عرب اور خلیجی ریاستوں کی حمایت حاصل ہے اور کچھ کو روس اور ایران کی سپورٹ حاصل ہے۔ حدیث مبارک ہے، قیامت سے قبل اصل ٹکراؤ امت مسلمہ اور یہود میں ہوگا۔ آج ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، خاموش رہ کر نہیں بلکہ آواز اٹھا کر۔ ایک اکیلی آواز کمزور ہوتی ہے لیکن جب اس میں اور آوازیں شامل ہو جائیں تو اس کی گونج دور تک جاتی ہے۔ ہماری آواز میں آواز ملائیں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس بھی دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔